معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کی یہ محفل جس میں ہم تمام ہی حضرات جمع ہیں، بڑی مبارک رات ہے، اور یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے۔ روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کا ذکر جس محفل میں ہوتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ محفل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آج کی یہ شعبان کی مبارک رات بڑی مقدس رات مانی جاتی ہے، اور اس رات میں ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں رہ کر، اور اسلامی بھائی مساجدوں میں بڑی کثرت کے ساتھ کافی تعداد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یوں تو ہم ہر روز سوتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں مبارک راتیں عطا فرمائیں، ان مبارک راتوں میں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ ہم ان راتوں میں اللہ کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان مبارک راتوں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی رات پر کچھ لوگ عبادت کرنے کو اعتراض بھی سمجھتے ہیں، اور اس رات کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اس پر انشاءاللہ میری گفتگو بعد میں رہے گی، لیکن پہلے اس رات کی فضیلت اور یہ رات اللہ نے ہمیں جو دی، تو ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس پر میری گفتگو رہے گی، اور بعد میں جو اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم، یعنی والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، یعنی برکت والی رات میں اتارا۔ اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی اللہ نے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ اس روشن کتاب کو بے شک ہم نے برکت والی رات میں اتارا، اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ تفسیر مدارک کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہوا ہے، تفسیر مدارک جلد 4 صفحہ نمبر 126، مطبوعہ ممبئی، یعنی اس میں آیت لیلۃ المبارکہ سے شب قدر مراد ہے یا شب برات، یعنی انہوں نے دو راتوں کا ذکر کیا، یا تو اس رات سے مراد
شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے یا پھر شب برات ہے، لیکن جمہور ائمہ کا قول اول پر اتفاق ہے، یعنی کچھ نے شب برات کو بھی کہا ہے اور کچھ شب قدر کو بتاتے ہیں۔ اور تفسیر جلالین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے یا پھر شب برات۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شب برات کتنی مبارک رات ہے، اور اس رات کا اشارہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں دیا۔ اور یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو فضیلت بھی حاصل ہے، اور یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کا چاند دیکھنا یہ واجب ہے، یعنی ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، تو ان مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ یہ شعبان کا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے، اور دوسرا مہینہ رمضان المبارک، تیسرا مہینہ شوال، اور چوتھا ذوالقعدہ، اور پانچواں ذوالحجہ۔ یہ 5 مہینے اللہ نے ہمیں ایسے عطا کیے کہ جن کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے، اور ان 5 میں سب سے پہلا مہینہ شعبان کا آتا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے بعد اگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے روزے رکھتے زیادہ تعداد میں، تو وہ شعبان کے روزے رکھتے، اور اتنے روزے رکھتے کہ اس مہینے کو رمضان سے ملا دیتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے، اور تمام مہینوں کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے اور صدقہ و خیرات کرتے۔ یہ بات بھی حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ شب برات ایک ایسی رات ہے جو شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی برکت، یہ رات ببرکت والی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ جو مبارک راتیں اللہ نے ہمیں دیں، ان راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا اللہ سے مانگیں، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا، ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی 5 راتوں میں دعا بندے کی رد نہیں کی جاتی ہے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، 5 راتوں میں اللہ عز و جل سے جو بندہ دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان 5 راتوں میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات بھی ہے، یعنی شب برات، جس رات ہم اور آپ جمع ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ
سے جو بھی دعا مانگی جائے جائز دعا اس کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ جامع الصغیر صفحہ 241 حدیث نمبر 3952۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری نقل کرتے ہیں شب برات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، نمبر 2 نجات والی رات، نمبر 3 دستاویز والی رات، اور نمبر 4 رحمت والی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام ہی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔